خدا کا رحم آپ کے ساتھ ہو۔ آج ایک خوبصورت گیت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جائیں کس کے پاس گنہگار، یسوع ہے زندگی۔ جائیں کس کے پاس گنہگار، یسوع ہے زندگی۔ موت سے کرتا ہے وہی پار، یسوع ہے زندگی۔ زندگی روحانی، زندگی غیر فانی، بخشش عجیب راہ صلیب، لے لو تم زندگی۔ بخشش عجیب راہ صلیب، لے لو تم زندگی۔ روح اور دلہن بھی کہتیا، یسوع ہے زندگی۔ تو جو سنتا ہے کہتا جا، یسوع ہے زندگی۔ ساری قومیں آئیں، اب حیات وہ پائیں، بخشش عجیب راہ صلیب، لے لو تم زندگی۔ بخشش عجیب راہ صلیب، لے لو تم زندگی۔ مفت وہ دیتا ہے سبوں کو، یسوع ہے زندگی۔ اس کی موت کا تم حاصل ہو، یسوع ہے زندگی۔ نقدی نہیں لانا، اس کے فضل سے پانا، بخشش عجیب راہ صلیب، لے لو تم زندگی۔ بخشش عجیب راہ صلیب، لے لو تم زندگی۔ خداوند یسوع مسیح اپنی صلیبی موت کی طرف قدم بہ قدم چل رہے تھے، اور آج ایک بڑا اور خوبصورت واقعہ اور بڑے خوبصورت الفاظ اس گھڑی فقی اور سردار کاہنوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر لوگوں کے ڈر سے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل ہم پر کہی، اور وہ اس کی طاق میں لگے اور جاسوس بھیجے کہ راست باز بن کر اس کی کوئی بات پکڑیں، تاکہ اس کو حاکموں کے قبضہ اور اختیار میں دے دیں۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے، اور تو کسی کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ اس نے ان کی مکاری معلوم کر کے ان سے کہا، جے دینار مجھے دکھاؤ، اس پر کسی کی صورت کا نام ہے۔ انہوں نے کہا، قیصر کا۔ اس نے ان سے کہا، پس جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ وہ لوگوں کے سامنے اس قول کو پکڑ نہ سکے، بلکہ اس کے جواب سے تعجب کر کے چپ ہو رہے۔ خدا ان کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔
آج یہ خاص واقعہ سردار کاہنوں اور فقیوں نے لوگوں کو اکسایا اور کہا کہ تم راست باز بن کر یسوع کے پاس جا کر کھڑے ہو جانا، یسوع کے پاس چلے جانا اور پھر اس کی باتوں کو سننا۔ اور یہ واقعہ یروشلم میں پیش آیا اور یسوع مسیح سے سوال کیا گیا، کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اور آپ جانتے ہیں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ابتدا کی کتاب، وہاں پر بڑی خاص بات جو لکھی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اور دنیاوی طور پر حکومتیں اپنا سکے پر اپنا جو رائج العمل کرتے ہیں، جو لین دین کے لیے کام آتا ہے، اس پر اپنی تصویر یا اپنی مہر لگاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کس کی حکومت کا سکہ ہے۔ یہ جواب بڑا خوبصورت تھا، بلکہ انہوں نے ان راست بازوں کو منہ بند کر دیا، ان کو پھر اور بات کرنے کی جو ہے گنجائش نہ رہی۔ اتنا روب اور اتنا دبدبا یسوع کا ان پر چھا گیا کہ وہ جو ہیں بالکل چپ ہو رہے، اور انہوں نے پھر بات نہیں کی۔ خدا نے یسوع مسیح کی زبان سے ایسے الفاظ ادا کروا دیے، اور یسوع مسیح نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کو جواب دیا کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اور یاد رہے، یہ شریعت کی کتاب جو ابتدا کی کتاب ہم کہتے ہیں، اس کو یہودی پورے طور سے جانتے تھے کہ وہاں کیا لکھا ہے، اور وہ اس قانون کو جانتے تھے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا کہ انسان جو ہے وہ خدا کا ہے۔ اور یاد رہے، یہ مادیت جو دنیاوی پیسہ جو لین دین میں ہم کام کرتے، یہ خدا کے لیے نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں آج تنقیداً بات بھی کہہ دوں کہ خدا کا کلام سنانے والے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسے دو تاکہ ہم خدا کے کلام کو اور زیادہ پرچار کر سکیں۔ مجھے یہ یاد آتا ہے، یہ جو سیٹلائٹ پہ انہوں نے ٹی وی بنائے ہوئے ہیں اور وہ سکرین پر آتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے اپنے ہدیہ جات ہمیں بھیجے، آپ ہمیں اپنے قیمتی ہدیہ جات بھیجے۔ قیمت سب سے بڑھ کر اس کتاب مقدس میں کیا ہے؟ پیسے کی قیمت ہے یا پھر اس انسان کی؟ وہ کہتا ہے تمہاری قدر کتنی ہے؟ انسان کی قدر کیا ہے؟ یہ لوگ عجیب قسم سے خدا کے نام کو جلال دینے کی کوشش کرتے، اس طرح سے خدا کے نام کو جلال نہیں دیا جا سکتا۔ سورس خدا مہیا کرے گا، حکمت خدا مہیا کرے گا، دنائی خدا بخش دے گا، اور سب سے بڑھ کر جو آج کے زمانے کی بات کہ خدا روح القدس کا مسح دے گا، روح القدس کا بپتسمہ دے گا، جس کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ اور انہوں نے آ کر اس بات کا یوحنا نے دعویٰ کیا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آتا ہے وہ تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ یہ بپتسمہ روح القدس کا اگر کسی انسان کے پاس ہے، اگر کوئی دعوے دار ہے، تو پھر اس کو چندہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے اپنے ہدیہ جات دو؟
اور میں اس بات کے خلاف ہوں، اور میں بتاتا ہوں کہ جو لوگ ہدیہ جات مانگتے ہیں، جو لوگ چندے مانگتے ہیں، وہ خدا کے پیروکار نہیں ہیں، وہ خدا کی تمجید اور ستائش نہیں کر رہے، وہ خدا کے کلام کا پرچار نہیں کر رہے، بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی بدوباش کے لیے، اپنی آسائش کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں، اپنی ہی سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے، تاکہ میں کوئی بڑا لکھاں میں بڑے ہزارہ روپیہ دا پھر سوٹ پا کے ٹائی لا کے پھر میں بڑا اچھے طرح سے انداز سے میں لوگوں کے سامنے آ سکوں۔ یہ کن سے مانگ رہے ہیں؟ میری مسیحی کلیسیا بہت غربت کا شکار ہے، میری مسیحی کلیسیا اس پاکستان میں بہت غریب ہے۔ ان لوگوں نے کیوں ہدیہ جات مانگتے ہیں میرے پاکستانی مسیحی غریب لوگوں سے؟ اگر ان میں یہ حیثیت نہیں کہ وہ خدا کا کلام سنائے، ان میں یہ طاقت نہیں یہ خدا کا کلام سنائے، ان کے پاس خدا کی حکمت نہیں یہ خدا کا کلام سنائے، یہ خدا کا روح القدس نہیں یہ خدا کا کلام سنائے، تو پھر یہ کیوں اس پیشے میں آتے ہیں؟ پھر یہ کیوں ایسا پرچار اور جو باتیں ہیں وہ کرتے ہیں؟ میں منت کر رہا ہوں، پھر سے آج ایک بار پھر وہی بات، پہچانیے یہ بھیڑ یہ تو نہیں ہے۔ میں آگے جا کر پھر کسی دن یہ عرض کروں گا کہ جو چرواہا ہے وہ کیسا ہے، اور پھر وہ چرواہا کیوں بھیڑوں کو پالتا ہے، اور پھر ان کی نگہبانی کیوں کرتا ہے، اور ان کی غلہ بانی کیوں کرتا ہے، یہی ایک سوال ہے۔ اور یہ سوال آج میں یہاں پر آپ کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو جو خدا کے جلال کے لیے کام نہیں کر رہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں مسیحی عبادات، مسیحی جو خدا کی پرستش اور عبادت ہے جو یہ ٹی ویوں میں دکھا رہے ہیں وہ نہیں ہے، سنجیدگی کا عمل نہیں ہے، وہ ایک بے راہ روی کی شکل جو ہے ہمیں نظر آتی ہے، مجھے تو نظر آتی ہے، اور شاید آپ کو بھی نظر آتی ہو۔ ذرا غور سے دیکھیں، کیا عبادات ایسے ہوتی ہیں؟ کیا عبادتیں ایسے ہوتی ہیں؟ اور جب دعا کرتے ہیں تو اس کو کوئی اخلاق الملحوظ خاطر نہیں رکھتا، بلکہ وہ سب شور و غل کرتے ہیں۔ یہ شور و غل کرنا کیا خدا کی حضوری کو اور خدا کی معموری کو ظاہر کرتا ہے؟ کیا سنجیدگی جو ہے وہ خدا کے الہام کو اور خدا کی جو باتیں ہیں ان کو ظاہر نہیں کرتا؟ آج اس حد تک کہ یسوع مسیح کے لیے انہوں نے کہا کہ تو سچی بات کہتا ہے اور تو طرفداری نہیں کرتا۔ اور میں نے پہلے دن یہ عرض کیا تھا کہ ہم کلام میں آمیزش نہیں کریں گے، اور جس طرح سے کلام صادق ہوگا میں ظاہر کروں گا کہ میں اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں۔ خدا آپ کو کثرت سے برکت دے، آمین۔